رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان 70 سے زیادہ شاخاؤں والا ہے۔ سب سے اونچی شاخہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور سب سے نیچی شاخہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا ہے، اور حیا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، جس میں 3 چیزیں ہوں گی اس نے ایمان کی مٹھاس پائی۔ سب سے پہلا، وہ اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرے۔ دوسرا، کسی سے صرف اللہ کی خاطر محبت کرے۔ تیسرا، کفر کی طرف لوٹنا اتنا ہی ناپسند کرے جتنا کہ آگ میں ڈالا جانا۔ سچا مومن، رسول اللہ نے فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک سچا مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ عالم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عالم کی افضیت عبید پر ایسی ہے جیسے چاند کی افضیت سارے ستاروں پر ہوتی ہے۔ علم، رسول اللہ نے فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، علم کی تلاش کرو، چاہے تمہیں چین تک ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ سچا مومن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پڑوسی اس کے نقصان سے سرکشت رہیں وہی سچا مومن ہے۔ اعمال، رسول اللہ نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے ان 3 چیزوں کے۔ پہلا، صدقہ جاریہ۔ دوسرا، علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ تیسرا، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ جنت کا راستہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ گناہ، رسول اللہ نے فرمایا، جب کوئی بندے وضو کرتا ہے اور اپنے منہ کو دھوتا ہے تو اس کے منہ سے کیے گئے گناہ پانی کے ساتھ یا پانی کی آخری بوند کے ساتھ نکل جاتے ہیں۔ رات میں مر جاتا، رسول اللہ نے فرمایا، جو ویکتی سونے سے پہلے وضو کر کے سوتا ہے اور رات میں مر جاتا ہے تو وہ ایمان کی حالت میں مرتا ہے۔ وضو، رسول اللہ نے فرمایا، جو ویکتی ہر نماز سے پہلے وضو کرتا ہے اس کے سارے چھوٹے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وضو ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ مغرب کے وقت سو جاتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا، جو آدمی مغرب کے وقت سو جاتا ہے وہ اپنی عقل کو نقصان پہنچاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جب سورج ڈھل جائے تو اپنے بچوں کو باہر جانے سے روک دو، کیونکہ اس وقت شیطان پھیل جاتے ہیں۔ وضو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اچھے طریقے سے وضو کیا پھر کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتا ہے۔ غسل کا طریقہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ جب غسل فرماتے تو سب سے پہلے ہاتھ دھوتے، پھر شرمگاہ کو دھوتے، پھر وضو کرتے،
جیسے نماز کے لیے کیا جاتا ہے۔ پھر پانی سر پر 3 بار ڈالتے اور پھر سارے جسم پر ڈالتے۔ نماز، رسول اللہ نے فرمایا نماز روشنی ہے، جنت کی کنجی نماز ہے۔ جامع کے بعد غسل کا حکم، رسول اللہ نے فرمایا جب مرد اپنی بیوی کے پاس جائے اور دونوں کے بدن ایک دوسرے سے مل جائیں تو غسل واجب ہو جاتا ہے، چاہے انسان کو اجازت نہ بھی ہو۔ نماز اللہ کی رحمت کو بلاتی ہے، رسول اللہ نے فرمایا جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو وہ اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے، اس لیے سجدے میں دعا زیادہ کرو۔ انسان اور کفر کے بیچ صرف نماز چھوڑ دینا ہے۔ جمعہ کے دن غسل کی فضیلت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے پھر مسجد میں جاتا ہے، جتنا ممکن ہو اتنی نماز پڑھتا ہے، امام کے آنے تک خاموشی سے بیٹھتا ہے اور امام کی باتیں سنتا ہے، اس جمعہ کے اگلے جمعہ تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نماز اسلام کا دوسرا ستمبھ ہے، رسول اللہ نے فرمایا اسلام 5 چیزوں پر قائم ہے۔ پہلا، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ دوسرا، نماز قائم کرنا۔ تیسرا، زکوٰۃ دینا۔ چوتھا، رمضان کے روزے رکھنا۔ پانچواں، حج کرنا۔ پاکی آدھا ایمان ہے، رسول اللہ نے فرمایا پاکی ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا جنابت میں نہ نماز پڑھی جائے اور نہ ہی قرآن کو چھوا جائے۔ اللہ کے نزدیک سب سے پیارا عمل، رسول اللہ سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ آپ نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ پوچھا گیا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ پھر پوچھا گیا اس کے بعد کون سا؟ آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ نماز کو وقت پر پڑھنا، رسول اللہ نے فرمایا جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے یا اس کا وقت گزر جانے دے تو وہ بہت بڑا نقصان اٹھانے والا ہے۔ جو لوگ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں وہی جنت میں عزت کے ساتھ رہیں گے۔